بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ رمضان المبارک خداوند متعال کا ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس مہینے میں ہر عمل جو ہے باقی مہینوں سے اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہے، اور یہ مہینہ انسانوں کی مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے کہ جس میں ہر انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنی بخشش کا سامان فراہم کر سکتا ہے۔ جو شخص بھی خداوند متعال کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، توحید کو مانتا ہے اور نبوت اور پیغمبر خدا کو مانتا ہے اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، تو ایسا شخص ہمیشہ سعادت کی تلاش میں رہتا ہے، ایسا شخص ہمیشہ ہدایت کی تلاش میں رہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہوتا ہے کہ اپنا ہر عمل جو ہے ایسے انجام دے کہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں وہ اس عمل کے عوض جو ہے زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب کو حاصل کر سکے۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا ہدایت کا سامان کہاں پہ ہے، تو اس حوالے سے ہم نبی خدا کے محضر میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ انسان کی سعادت اور ہدایت کس میں ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس سعادت کو حاصل کرے اور ہدایت کو حاصل کرے، اور ہدایت کو حاصل کرنے کے بعد انسان ہر طرح کی گمراہی سے بچ سکے، تو اسی طرح نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ثقلین ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو تو تمہیں قرآن سے تمسک کرنا ہے اور اہل بیت کرام سے تمہیں تمسک کرنا ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ تمسک کرو گے، ان کے ساتھ جڑے رہو گے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ ہدایت پر رہو گے۔ اور قرآن اور اہل بیت بھی آپس میں جدا نہیں ہوتے، حتیٰ کیا پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تک کہ یہ حوض کوثر میرے سے آ کے ملاقات کریں۔ تو یہاں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم نے ماہ رمضان المبارک میں کہ ماہ رمضان المبارک ہمیں کیسے گزارنا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تھا کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کیا ہے، روزے کیا ہیں، روزے ہم پر کیوں فرض کر دیے گئے ہیں، اور روزے کا ہدف و مقصد کیا ہے، ہم نے قرآن کی نظر سے جانا۔ اور آج ہم جو ہے جانیں گے اہل بیت کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے، کیونکہ نبی خدا نے دو چیزیں بتائیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت حاصل کریں اور اپنے عمل کو خالص عمل بنائیں تاکہ قیامت کے دن ہم عظیم اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں، تو ہمیں قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ تمسک کرنا ہمیں ضروری ہے، ہمارے لیے اس تمسک کو کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس حوالے سے ہم نے خطبہ شعبانیوں کو پہلے بیان کیا، اور آج ہم اہل بیت کرام علیہ السلام بالخصوص امام علی علیہ السلام کے محضر میں جائیں گے کہ امام علیہ السلام نے ماہ رمضان کے متعلق کیا فرمایا ہے اور کیا حکم دیا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث ثقلین کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال صراحت کے ساتھ ہمیں اہل بیت کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو ہم آیت جو ہے اس کی تلاوت کریں گے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں تم ان کی اطاعت کرو۔ یعنی اولی الامر یعنی اہل بیت کی اطاعت کو خدا اور نبی کی اطاعت کو قرار دیا گیا ہے، کہ جب ہم مفسرین چاہے شیعہ مفسرین ہوں اور بعض اہل سنت مفسرین نے بھی اولی الامر سے جو مراد ہے وہ اہل بیت کرام کی ذوات اقدسہ کو بیان کیا ہے، کہ یہ جو اہل بیت کرام جو ہیں یہی اولی الامر ہیں کہ جن کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ تو اسی لیے ہم جب قرآن کے اس دستور پر عمل کرتے ہیں اور نبی خدا کے دستور پر عمل کرتے ہوئے جب ہم اہل بیت کے محضر میں جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ کیوں ہم یہ چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمارا ہر عمل خالص ہو اور قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شمار ہوں کہ جن پر خداوند متعال نے اپنے فیوز و برکات کی
बरसात की हुई हो और खुदावंद मुताल जिनको अजर अजीम अता करे। तो माह रमज़ान अल मुबारक की फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के महज़र में जाएँगे और ये जानेंगे कि अहले बैत ने रातें कैसे गुज़ारी। जब हम ये देखते हैं कि अहले बैत ने रातें कैसे गुज़ारी, तो हमें मालूम होता है कि अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम रातों को नमाज़ ईशा के बाद क्या करते थे, कुछ देर आराम के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम रातों को उठा करते थे और सूरज के तुलू होने तक अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह ताला की इबादत को बजा लाया करते थे और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए इस्तराहत किया करते थे। यानी ये अहले बैत इस तरीके से रातों को गुजारते थे, यानी दुआ व मनाजात तिलावत कुरान मजीद करके अपनी रातों को गुजारा करते थे। और उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि ये जो माह रमज़ान अल मुबारक के ये जो दिन हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो ये इसका जो दिन है, इसके अंदर तुम एक जो ज़िक्र है, विर्द है, वो कौन सा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस विर्द को किया करें और रात को कसरत से सलावात पढ़ा करें कि ये जो 2 अमल हैं, ये इंसान के माह रमज़ान अल मुबारक में बख्शिश का ज़रिया है और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जो है माह रमज़ान अल मुबारक की तौफ़ीक़ात और बरक़ात को इस से हासिल कर सकता है। और इमाम अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि ये जो विर्द है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इस विर्द में इतनी ताकत और कुदरत है कि खुदावंद मुतआल ने हज़रत सुलेमान नबी के जिनकी हुकूमत इतनी अज़ीम हुकूमत थी कि उन्होंने फ़िज़ाओं पे भी, हवाओं पे भी हुकूमत की है, उन्होंने जिन्नात पे भी हुकूमत की है। कहते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पास वैसी कुदरत आए, हज़रत सलमान नबी ने जिस कुदरत से इस्तिफ़ादा किया है, तो तुम इस विर्द के ज़रिए तुम वो कुदरत हासिल कर सकते हो। यानी इस विर्द में इतनी ताकत है। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं कि ये जो दिन की जो घड़ियाँ हैं, ये सोने की तरह हैं और रात जो है ये याकूत की तरह है कि तुम यानी माह रमज़ानुल मुबारक में अपने वजूद को सोने की तरह रगड़ कर, सोने की तरह क्या करो, साफ और शफ़ाफ करो, पाको पाकीज़ा करो। जैसे एक सुनार सोने को इतना रगड़ता है, इतना वो करता है कि वो सोने की चमक आ जाती है और सोना जो है हर तरह की मिलावटों से पाक हो जाता है। तो इमाम क्या फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अपने वजूद को इस तरह तुम पाक करो गुनाहों से। और रात को याकूत से तशबीह दी है कि याकूत क्या है कि इंसान को चाहिए कि रात इबादत करके, गिरिया-ज़ारी करके अपनी जो आँखें हैं, इन आँखों को जो है रोशनी बख्शो। ऐसे जिस तरह याकूत चमकता है, अपनी आँखों को भी इस तरह रोशन करो। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम सहर के वक़्त आयत मेराज को पढ़ा करो। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ये दस्तूर दिया है कि इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें माह रमज़ान मुबारक के दिन और रात और घड़ियों को गुजारना है। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम खुद कुरान की तिलावत कैसे किया करते थे, ये बहुत अहम है कि हमें ये जानना है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को किसी अमल को कैसे अंजाम देते थे। और जब हम ये जानेंगे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम इस अमल को, कोई भी अमल उसको इस तरह अंजाम देते थे, तो हमें भी उन्हीं की तरह अमल अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम तिलावत कुरान मजीद जब किया करते थे, तो आयात को इस तरह पढ़ा करते थे, आयात को इस तरह बयान करते थे, इस तरह आयात को पहचानते थे कि जैसे वो जो आयात हैं खुद उनके फर्जंद की तरह हो, उनके बच्चों की तरह हो। और इमाम अलैहिस्सलाम इस तरह उनकी पहचान रखते थे। और जब आयत आज़ाब इमाम पढ़ा करते थे, तो इमाम बहुत ज़्यादा गिरिया करते थे, इतना गिरिया किया करते थे कि इमाम अलैहिस्सलाम को जो जिस्म था वो कांपने लग जाता था। और इसके तरह यानी इमाम अलैहिस्सलाम इस तरह इबादत किया करते थे। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो घर था, वो इबादत की एक मिसाल था। ऐसी इबादत कि अगर कोई आबिद उसको देखे तो वो खुदा से तलब करे कि खुदाया मुझे भी ऐसी हम्द सिखा जैसे ये घराना हम्द कर रहा है, मुझे ऐसी इबादत की तौफीक दे कि जैसे तूने इस घराने को इबादत की तौफीक दी है। यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो घर है, जिसमें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, वो कैसे इबादत कर रही हैं, हज़रत इमाम हसन और हुसैन कैसे इबादत कर रहे हैं कि वो इबादत के जो अपने मेराज तक पहुँचती है, वो इबादत वही है कि जो अहले बैत के घर से अंजाम पाती है।
اور اسی طرح امام علیہ السلام ماہ رمضان المبارک میں زمین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، امام کیا کہتے ہیں کہ اے زمین، تمہارا ماہ رمضان کو درک کرنا انسانوں سے بہتر ہے، تم نے انسانوں سے زیادہ تم نے ماہ رمضان کو درک کیا ہے، اور اسی وجہ سے تمہاری جو حدود ہیں تم نے اس اپنی توان کے مطابق تم نے اب وہ اپنے اندر سے وہ چیزیں اگائی کہ تاکہ لوگ ماہ رمضان میں اس کو کھائیں پییں اور اسے استفادہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام ایک عمل کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تم زیادہ سے زیادہ جو ہے زیارت اہل قبور کو پڑھا کرو۔ امام علیہ السلام کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ زیارت اہل قبور کو پڑھا کرو؟ کہ امام علیہ السلام اس لیے فرما رہے ہیں کہ تاکہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں پتا کہ اگلا لمحہ اور اگلا جو لحظہ ہے تمہارا شمار بھی انہی میں ہو، اور اسی لیے تم اس زیارت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ زیارت کا ایک جملہ کہ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا فرۃ ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون، کہ سلام ہو اے مؤمنین و مسلمین تم پر، اور کیا فرماتے ہیں کہ تم جس گھر میں ہو، جس دیار میں ہو، ہم بھی ان قریب تمہارے سے ملحق ہونے والے ہیں، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو لیکن ہم بھی تم سے ملحق ہو جائیں گے۔ جب انسان اپنی قبر کو یاد کرے گا تو انسان کا جو عمل ہے وہ خالص تر ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں امام علیہ السلام نے جہاں اہل قبور کو یاد کرنے کا کہا ہے، زیارت کرنے کا کہا ہے، وہاں امام علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو اس ماہ رمضان المبارک میں، اور خداوند متعال نے اس ماہ مبارک میں اس عمل کا بہت زیادہ اجر و ثواب معین کر رکھا ہے۔ اور قیامت کے دن جس طرح خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ انسان کہ جو صلہ رحمی نہیں کرے گا، جو قطع تعلقی کرے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا رخ اس سے موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس شخص پر منقطع کر دے گا کہ جو صلہ رحمی نہیں کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک نہیں کرے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ماہ رمضان المبارک ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے قرآن اور اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے اہل بیت کرام نے اس ماہ مبارک کو گزارا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔